دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ایک معروف شخصیت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا ان کو دین کا کام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی بہت ساری خدمات لی ہیں۔ اس بات کو ہمارا دل تسلیم کرتا ہے، اور جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کا دل بھی تسلیم کرتا ہے، اور جو ان کے حق میں ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آج ان کے بیٹے کی وفات کے پروپیگنڈا اس قدر کیا جا رہا ہے کہ ہر بندہ جو بھی ان کو اپنے دلی طور پر اچھا نہیں سمجھتا، وہ اسٹیج پر بیٹھ کر، ممبروں پر بیٹھ کر ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بھئی یہ تو دین اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم ایک عام مسلمان، عام لوگ اگر یہ اعمال کریں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ممبروں کے اوپر بیٹھ کر، اسٹیجوں پر بیٹھ کر ان کو سمجھائیں، ان کو منع کریں کہ بھائی اس چیز کی دین اسلام، شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اگر ہم اتنا دین پڑھ کر، اتنا دین سمجھ کر، کتابیں چٹ کر کے، 8 سال مدرسوں میں پڑھ کے پھر بھی ہماری حالت یہ ہو کہ ہمیں ہی گفتگو کرنے کا انداز پتہ نہ ہو، ہمیں ہی یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی عالم دین سے کیسے گفتگو کرنی ہے، تو پھر ہمارے پڑھے کا کیا فائدہ؟ آپ ان صاحب کی ویڈیو دیکھیں۔ کیا کہتا تھا ابو، میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اللہ ملے گا نا؟ تو میں نے کہا بیٹا ضرور ملے گا۔ تو نے اپنے آپ اللہ دی جدائی وچ گولی مار لی، دور پھٹے منہ تیرا۔ وہ دیوبندیاں دا جڑا متروک ذلیل ہے، طارق ذلیل، وہ دا منڈا مریا ہے، تو انہیں جناب کیا اداکار لوگ ہوندے نے ہیں، انہیں خودکشی کی تھی، خودکشی کی تھی تو پردہ پان واسطے پتہ کیا آندا، ہن پتر او دا بیان دے چکیا سی کہ میرے بھرا نے اپنے آپ آپ ہی گولی ماری، خودکشی کی ہے دنیاوی تکلیف تو تنگ آ کے ہیں۔ تے ہن یہ گل بازی ہو گئی سی، ہن پر آخر وہ تو ہن مولوی سی، تے وہ بھی اس پارٹی دا کہ جنہاں دا پیر مرشد جڑا امام ہے وہ شیطان ہے، فراڈ دا ماسٹر، فراڈ دا ماسٹر ہے، MBBS کیتی ہوئی ہے، اور MA کیتی ہوئی ہے، تو وہ جناب آندا ہے میرا بیٹا کہتا تھا ابو میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اللہ ملے گا نا؟ تو میں نے کہا بیٹا ضرور ملے گا۔ تو نے اپنے آپ اللہ دی جدائی وچ گولی مار لی، دور پھٹے منہ تیرا۔ اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ ان کا حق بنتا ہے ایسے کرنے کا؟ ہم اتنا دین پڑھ کر، اتنا دین سمجھ کر، کتابیں چٹ کر کے، 8 سال مدرسوں میں پڑھ کے پھر بھی ہماری حالت یہ ہو کہ ہمیں ہی گفتگو کرنے کا انداز پتہ نہ ہو، ہمیں ہی یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی عالم دین سے کیسے گفتگو کرنی ہے، تو پھر ہمارے پڑھے کا کیا فائدہ؟ اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنیں۔ ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے، پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا، اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں۔ سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ ارے وہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو۔ شرم ہی نہیں آتی لوگ کم بختاں نوں 4 ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے۔ کیسے وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہ دل میں بد دعائیں دیں تو بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں۔ اللہ رب العزت نے
ان کے بیٹے کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا تھا کر دیا، وہ اب خواب جھوٹا ہے، اس کا بیٹا اللہ کا ولی، اس نے کہا میں اللہ سے ملنا ہے، یہ ہے وہ، سب ڈرامے بازی ہے۔ کیوں کسی کو اتنا ذلیل کرتے ہو؟ کیوں کسی کے صبر کا امتحان لیتے ہو؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ ایک باپ، بوڑھا باپ بیچارہ اپنے دل کے اوپر اتنا بوجھ لیے بیٹھا ہے، اور ہمیں اپنی اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔